یہ بھائی صاحب افغانیوں کے ساتھ سوویت جہاد میں شامل تھے۔ اس کے بعد جب طالبان کی حکومت بنی تو یہ تب بھی ایک اہم عہدے پہ فائز تھے جس کی رسپانسبلٹی طالبان کو سپورٹ کرنا تھا۔ جب طالبان کی حکومت گری اور اس کے بعد القاعدہ اور طالبان کے جنگجو پاکستان کے فاٹا علاقوں کے اندر داخل ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے ٹرائبلز کو مارنا شروع کیا اور پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو افغان پاک بھائی اور ہر بار جرگے کے اندر پاکستان فوج کی طرف سے شامل ہو کے ہمیشہ ایسا ایگریمنٹ کرواتے تھے جن میں ان کو لیوریج مل جاتا تھا اور ان کو ٹائم مل جاتا تھا دوبارہ ریکنسائل ہونے کے لیے، اور ان ساری چیزوں کو یہ اس چیز سے ڈھانپ دیتے تھے کہ نہیں، افغانستان ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، یہ لوگ ہماری سپورٹ کریں گے، یہ اصل میں ہماری ہی فوج ہے۔ بقول ان کے یہ افغان طالبان ہیں جو خراساں سے کالے جھنڈے لے کے پہلے تو امام مہدی کی فوج کی سپورٹ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اور یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ یہ افغانی ہی ہیں جو غزوہ ہند لڑیں گے۔ یہ بھائی ڈیلوژن کی اس ہائٹ پر پہنچے ہوئے تھے کہ چند دن میں اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کرنے والے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی اب ٹیرر نیٹ ورکس کے خلاف ڈیسائسو حملے کرنے جا رہی ہے تو ان کی بے چینی اور بڑھ گئی کہ اب تو یہ امام مہدی والا کلیم نہیں کر سکتے، اب کیا کریں گے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اپنے انفلوئنس سے کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی یہ فیصلہ واپس لے لے، اور اسی طرح جیسے وار آن ٹیرر کے بعد ہر اس موقع پر جب پاکستان آرمی نے گھیرا تنگ کیا تو یہ اس تنگ گھیرے میں سے ان رہابیوں کو، ان خارجیوں کو نکال کر لے جاتے تھے کہ نہیں جی نہیں، صلح کریں، پیس ایگریمنٹ کریں، قومی دھارے میں لے کے آئیں، ان سب کو ہم سیٹلمنٹ کراتے ہیں۔ وہی ٹوپی ڈرامہ جو سالوں سے چلتا آ رہا ہے، افغان طالبان کو اسلحہ فراہم کرنا، پیسے فراہم کرنا، بھارت کا ان کے ساتھ کنیکشن کروانا، بھارت کے فنڈز کو ادھر ٹرانسفر کرنا، پاکستان کے اندر اللیگل ایکٹیویٹیز کرانا، پاکستان کے اندر ٹیرر اٹیکس کرانا۔ یہ بھائی اپنے اس مقصد کے لیے سب کچھ کر رہے تھے اور اس سے زیادہ بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بھائی اپنے آپ کو سیلف کلیمڈ خلیفہ ڈکلیئر کر چکے تھے۔ ماشاءاللہ ایسی خلافت جو اسرائیل، بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک کے فنڈ سے اور مشاورت سے قائم ہوگی، اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے وہ خراسانی کالے جھنڈے جن کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ افغانی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر افغانستان کے باہر ایک جنگ نہیں لڑی، ایک جہاد نہیں کیا، بوسنیا سے لے کے کشمیر کہیں بھی جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے ایک بندہ نہیں ان کا آگے آیا۔ جس تیزی سے گوسٹ یونٹ ان کے سارے ایسٹس تباہ کر رہا تھا اور بھارتیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ دے مسٹ ٹیک آن دا گوسٹ یونٹ۔ خلیفہ صاحب، آپ نے غلط لوگوں سے پنگا لے لیا، آپ کی خلافت صرف خلیفہ کی خطائیاں چائے میں ڈبو کر کھانے میں ہی ہیں۔